مانگتے ہیں ہم، نماز کے بعد ہو، قرآن پڑھنے کے بعد ہو، اپنے عزیز و اقربا کے لیے ہو، کسی کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے، قرآن مجید نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندوں کو میرا پتہ بتا دو، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے حضور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جب کوئی شخص میرا پتہ پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو میرا پتہ میرے بندوں کو بتاتے ہوئے کہہ دیں کہ عبادی عنی فانی قریب، میں آپ کے قریب ہوں۔ اللہ ہمارے قریب ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، فرمایا ہے کوئی شخص جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا نہ کروں، یعنی کہ رب ذوالجلال ہمیں عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، مگر فارچونیٹلی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دعاؤں سے یعنی کہ دور دور بھاگتے ہیں۔ ایک دعا ہے اور ایک دوا ہے، دال واو الف، اور ایک دال عین الف، یہ دونوں میں فرق ہے۔ جسم میں تکلیف ہو جائے، درد ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں دوا دیتا ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے صحیح ہو جاتے ہیں۔ اور دعا جو ہے یہ بزرگوں سے بھی لی جا سکتی ہے، اپنے والدین سے بھی لی جا سکتی ہے، کسی ضرورت مند کی مدد کر کے اس سے بھی دعا حاصل کی جا سکتی ہے، اور اللہ سے مانگی جائے تو وہ بھی دعا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ سارے دعا کے راستے رب ذوالجلال نے کھلے رکھے ہیں۔ اور والدین جو دعا مانگتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، بچے کے لیے، اگرچہ کہ وہ نافرمان بھی ہو، ماں یا باپ اس کی زبان سے کبھی بدعا جسے آپ کہتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ دعا کے قریب جب ہم آئیں گے تو رب ذوالجلال ہمارے سارے راستے کھول دیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت قرآن مجید نے اس ہی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر ہر شخص یہ پڑھتا ہے، میں رپیٹ کر دیتا ہوں، یہ سورہ ابراہیم کی آیات ہیں۔ فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ میں نے آپ کو بتایا نا یہ لفظ دعا قرآن مجید میں، یہ لفظ دعا کہیں باہر سے کھینچا ہوا لفظ نہیں ہے۔ آج تو لوگوں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد بھی بھاگ گئے، بعض تو ہمارے مقتدی بھاگ جاتے ہیں، اور بعض مساجد میں اگر آپ کا وزٹ ہو تو اچھے بھلے وہاں پہ مصلی رسول پہ بیٹھے جانے والے، اپنے آپ کو اپنے ناموں کے ساتھ بڑے القاب لگانے والے، وہ بھی دعا سے محروم رہ جاتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ربنا وتقبل دعا، یعنی کہ جب بھی تم دعا کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو رب سے مانگو۔ اس آیت میں لفظ دعا 2 بار آیا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، ایک دعا یہ، اور دوسرا رب جعلنی میں جو دعا پڑھتے ہیں آپ، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ قرآن مجید نے لفظ دعا رپیٹ کر کے بتا دیا کہ یہ اہم ترین حصہ ہے۔ لہٰذا جب ہم اپنے اعزاء و اقارب کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری ان دعاؤں کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ آخری بات اور آخری آیت، یہ جو میں آپ سے کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں 5 منٹ میں یا 2 آیتوں کے بعد گفتگو ختم، یہ باتیں ہم نے اپنے استاذی المکرم جو کل اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، یہ ان کے ایک زندگی کا مزاج ہوتا تھا، مفتی سلیمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب وہ کہہ دیتے کہ میں نے گفتگو 5 منٹ کرنی ہے تو 5 منٹ ہو جاتے، اوپر 1 سیکنڈ نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ آپ کہہ دیتے کہ 2 آیتیں بات ختم، تو 2 ہی آیتیں پڑھ کر کے مفہوم ختم کر دیتے۔ زندگی میں کبھی انہوں نے 20 منٹ سے اوپر بات نہیں کی، یعنی کہ انتہائی مختصر کلام کیا جائے جو لوگوں کے دلوں میں اترے اور مفہوم تک پہنچ جائیں، اور جو مقصد بیان کیا جا رہا ہے مقصد تک آ جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ قریب ہے، فانی قریب اجیب دعوت الداعی، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اب کیا لفظ دعا کا تذکرہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے سورہ ابراہیم سے آپ کو 2 بار دعا کے متعلق بتا دیا کہ دعا ہے، اور دعا سے بھاگنا جو ہے یہ ایک جہالت ہے۔ آج تو لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لیا، معلوم ہوا کہ آدھے لوگ گھر جا رہے ہیں۔ اتنی کون سی جلتی ہے کہ 5 منٹ کھڑے ہو کر کے آپ دعا نہیں مانگ سکتے؟ اتنی کون سی جلتی ہے کہ اتنی کون سی آگ لگی ہوئی ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں؟ حالانکہ فرمایا جہاں پر 40 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان 40 لوگوں میں سے ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور لازم اور ملزوم وہاں پہ جو اللہ کا ایک نیک بندہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ نیک بندہ اگلی صف میں ہی ہو، وہ پیچھے کونے میں بھی بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے۔ لہذا فرمایا والذی جاؤ، اب یہ قرآن مجید کی آیت کو سمجھیں اور بات ختم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ والذین جاؤ من بعدہم، جو ہمارے بعد آنے والے لوگ ہیں،
مثال کے طور پہ ابھی ہم موجود ہیں، ہمارے نظروں کے سامنے کبھی ہمارے والدین جا رہے ہیں، کبھی ہمارے اعزا و اقارب جا رہے ہیں، کبھی والد موجود ہے، بیٹا چلا گیا، تو قرآن کہتا ہے جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، ان کے متعلق اپنے رب کے ہاں ہر وقت دعا مانگا کرو۔ کیا دعا مانگا کرو؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ بخش دے انہیں، ولاخواننا، ہمارے بھائیوں کو، الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، تم بڑا رؤوف الرحیم ہے۔ یعنی کہ اللہ سے مانگا جائے، جب اللہ سے ہم مانگتے رہیں گے، اللہ رب العالمین ہماری تمناؤں کو، ہماری آرزوؤں کو وہ قبول کرتا رہے گا، اور ہماری ان دعاؤں کے رزلٹ میں اللہ ان کی بخشش کرتا رہے گا۔ لہٰذا تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے والدین کو لازم اور ملزوم اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، جن کی بدولت ہم ہیں اور جن کی بدولت یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے۔ ہم ان کے چلے جانے کے بعد بھی ہم انہیں بھول نہیں سکتے ہیں، جب بھی موقع ملے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عید عین پر یا عید کی راتوں پہ ہی آپ جی قبرستان کا وزٹ لگائیں گے، ان کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے، یہ بھی ایک جہالت ہے۔ بعض عید والے دن یا رمضان میں یا شب عاشوراء میں یا اس طرح جو 15 شعبان لوگ جاتے ہیں قبرستان کا رخ کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو منع نہیں کرتے ہیں، ان راتوں میں بھی جاؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے تم دفتر میں جاتے ہو، ہر روز جاتے ہو، بازار سامان لینے ہر روز جاتے ہو، اس ہی طرح والدین کو کبھی نہ بھولنا۔ راستے سے جا رہے ہو، وہی راستے ہے نا جہاں سے تم نے بازار جانا ہے، جہاں سے تم نے اسپتال جانا ہے، جہاں سے تم نے دفتر جانا ہے، اسی راستے پہ صرف 2 منٹ کی بات ہے، کھڑے ہو جاؤ، گاڑی میں ہو ادھر ہی بیٹھ جاؤ، وہاں پہ الحمد شریف پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، الحمد شریف پڑھ کے، سورہ اخلاص پڑھ کے ان کے لیے، تمام قبرستان میں مدفون لوگوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دو۔ اگر وقت ہے تو ان کی قبر پہ جا کر کے ان کی پاؤں والی سائڈ، یعنی کہ جو جہاں یوں سمجھ لو کہ جن کے قدم ہیں، وہاں پہ انہیں بوسہ دے دو، یا تم اس سائڈ کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پیش کر دو اور مغفرت کر دو، وہ اللہ بھی تم سے خوش ہوگا۔ فرمایا کہ نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، جہاد کے لیے انہوں نے اجازت طلب کی۔ حضور نے فرمایا آپ کے والدین ہیں؟ فرمایا نہیں۔ والدہ ہے؟ نہیں۔ آپ نے 3 بار پوچھنے کے بعد فرمایا تم اپنی والدہ کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ فرمایا وہ تو نہیں ہے، ان کی قبر کا ہی مجھے پتہ نہیں ہے، وہ تو بڑی دیر پہلے وفات پا چکے تھے، میں تو بالکل چھوٹا تھا۔ حضور نبی معظم رحمت اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح ایک لکیر کھینچ لیں، ایسے یہ تصور کریں کہ یہ اس کی یعنی کہ سر والی سائڈ ہے اور یہ پاؤں والی سائڈ ہے، اس کو آپ بوسہ دیا کریں، آپ یوں سمجھ لیا کریں آپ اپنی والدہ کو بوسہ دے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ دعا کرنا، دعا مانگنا، ایصال ثواب کرنا، یہ ساری قرآنی آیتیں ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ولد صالح يدعو له، ادھر بھی دعا کا ذکر آ گیا، ولد صالح يدعو له، وہ اولاد صالح جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، وہ بھی آپ کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ حالانکہ اعمال تو ختم ہو گیا نا، اعمال تو وہ شخص نہیں کر سکتا، دنیا سے چلا گیا، مگر اس کے ایصال ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہ ولد صالح يدعو له، اس کے جو یعنی کہ پیچھے اولاد ہے ہر وقت دعائے مغفرت اس کے لیے کرتی رہتی ہے، نماز کے بعد بھی کرتی ہے، باہر بھی کرتی ہے، بازار میں ہو تب بھی کرتی ہے، ہر وقت وہ اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی رہتی ہے۔ لہٰذا تمامی احباب سے گزارش ہے اپنے والدین کو کبھی نہ بھولیں۔ یہ آپ کے یوں سمجھ لیں کہ پیر ہیں، اگر کسی کو کوئی پیر نہ ملے، سب سے بڑے پیر جو ہیں، سب سے بڑے روحانی معالج جو ہیں وہ آپ کے والدین ہیں۔ لہٰذا اگر زندہ ہیں تو ان کے سامنے سر خم ایسے تسلیم ہو جائیں، کوئی بات بھی کہیں ان کا ادب کریں۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں، جس نے والد کی خدمت کی ہے نا جی، کوئی بھی دنیا کی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی ہے، اور کبھی غربت اس کے پاس آ نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اپنے والدین جن کے ہیں ان کی خدمت میں لگ جائیں، جن کے نہیں ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں۔ زندگی میں اگر کوئی کمی کوتاہی ان سے ہو گئی ہے، آپ سے ہو گئی ہے، ان کے حوالے سے تو ہر وقت اللہ کے ہاں جو ہے نا یعنی کہ رویا کریں اور دعا مانگا کریں، اللہ زندگی دنیا میں جب وہ تھے مجھ سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیں۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص والدین کا گستاخ ہے، بے شک نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، کچھ بھی اس کا قبول نہیں۔ جو والدین کا نہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ اس کو میری طرف آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا فرض نماز ہے
یا سنتیں، فرض پڑھ رہے ہیں تو وہ تو چلے آپ پوری پڑھ لیں، اگر سنتیں پڑھ رہے ہیں والدین آواز دے دیتے ہیں نماز کو وہی سٹاپ کرو، پہلے ان کی بات جا کے سنو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خالق عز و جل قرآن مجید قرآن رشید کے ساتھ ہمیں تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب قرآن کے ساتھ یہ ہمارا تعلق جڑ جائے گا نا جی، یہ دائیں بائیں جو بدعقیدی کے سیلاب بے شک آتا رہے، آپ اس میں الجھیں گے نہیں۔ کوئی کہے جی دعا نہیں مانگنی چاہیے، آپ کہیں گے جہاں پر قرآن میں آیا ہے 2 بار دعا مانگو، حضور نے فرمایا دعا مانگو، تو کون ہے کہ کہتے ہیں دعا نہ مانگو؟ لہٰذا آپ قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، کوئی بدعقیدگی کے جو اتنے بڑے سمندر ہیں اس میں آپ نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔